بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئیں کہ ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہ کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتیں کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہ کرتیں۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی منسلک میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا، جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اسی لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ واپس تو آ ہی گئی تھیں، لہٰذا ہودج میں بھی بیٹھ گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ عمر میں کم تھی اور وزن بھی کم تھا، 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے، تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں، اور قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو دیکھا کہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئیں، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئیں۔ حضور کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کے دیکھے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اس کام پر لگایا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو پہچان لیا کہ یہ تو حضور کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا، اور ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں کچھ بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے ہی موقع کی تلاش میں رہتے تھے جس سے مسلمانوں کو اور حضور کو تکلیف پہنچا سکیں، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ نے صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آتے 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی، راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بددعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دی کہ اے عائشہ،
تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ آپ کی خاموش نگاہیں مجھے بہت ساری باتیں سکھا رہی تھیں کہ اس وقت آپ کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہیں، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں۔ ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کے دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اے میرے پروردگار، اے فریادوں کے فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر بھی جب کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلوا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ ہی نے ان کے شیر خوار بچے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ تو میری مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے بیچ غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور کے چہرے کو غم زدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اسی لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کرتے ہیں
آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے اور وہ ان کے ساتھ غلط کام کر سکے؟ لہٰذا یہ چیز ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ اور حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں پر کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ کو اس کی خبر نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے جب جوتے کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں۔ آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجیے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجیے۔ میری تلوار جانے اور منافقوں کی گردن جانے۔ وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو رو کر کہہ دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ اگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، میرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ نے کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ حضور قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تم سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ سے یہ باتیں سنی تو میری برداشت کا باندھ ٹوٹ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں۔
کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر کہہ دوں کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری والی بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، اور آپ کے اندر بہت حسین کپ کپی دیکھی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیات طاری ہونے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگیں کہ عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیات نازل فرمائیں۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے اتنے دنوں جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے حضور کے گھر میں آ کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ کو ساری زندگی حضرت علی سے شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا تو سبھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامن کی گواہی دی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے کر ان کی جگہ آپ کسی اور لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات حضرت عائشہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضور کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے، تو حضرت عائشہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔